اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 198 سے 200 سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے۔ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھتے، نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ درگزر کیجئے ان لوگوں سے، آپ کیا کریں؟ درگزر کریں، درگزر سے کام لیں۔ آپ کی شان تو ظاہر ہے بہت بلند ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا خذ العفو، آپ ان کو کیا کریں؟ عفو سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن کیا کرنا ہے؟ نیک کام کا حکم دیجئے، نیک کام ان کو بتاتے رہیے۔ نبی کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے نبی کا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یعنی ایسے لوگوں کو جو نقصان اور تکلیف اذیت پہنچا رہے ہیں ان کو بھی بھلائی کا حکم دینا ہے، بھلائی سے کی طرف بلاتے ہی رہنا ہے۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ان کو معروف کا، نیکیوں کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، کس سے؟ جاہلوں سے، عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، وہ بس یعنی درگزر سے کام لیجئے جاہلوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے، شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی کسی قسم کا آپ کو شیطان اندیشہ دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ خوب کا ترجمہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں سمیعن پہ بھی تنوین ہے اور علیمن پہ بھی تنوین ہے۔ یہ آیت تو ریپیٹ ہوئی ہے نا، یہ آیت دیکھیے اوپر بھی آپ نے 193 پہ بھی پڑھی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یہاں ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ریپیٹ ہوئی ہے تقریباً، اوپر ہم اس کو یعنی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں مزید جو آگے بیان ہوا ہے وَتَرَاهُمْ، ترا تمہارا دیکھنا، تم دیکھتے ہو، یعنی تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، تمہاری فیلنگس ایسی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بس اوقات ہمیں لگتا ہے نا بتوں کو دیکھ کر بھی، اور کچھ اس کی آپ یہاں پہ 3 کیٹیگری بنا سکتے ہیں، 3 کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ بتوں کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو مجسمے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، جب آپ ان کے پاس جائیں کھڑے ہو نا وہاں تو آپ کو لگے گا کہ ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ مشرکین اپنے بتوں کی صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھیں ایسی بناتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں، مگر جب وہ بے جان بت ہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ جب وہ خود ہی جان والے نہیں ہیں تو وہ دیکھیں گے کیسے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہیں پتھر کے، لکڑی کے، موم کے، یا دیگر کسی سونے چاندی دھات وغیرہ کے، تو وہ کیسے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر تو آنکھیں ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ آنکھیں ان کی بنی ہوئی ہیں، مگر بصیرت کے اندھے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے غور کرنے کی؟ دوسری چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ بہت سے کافر وہ اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، دین کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ان کو دین کی طرف بلائیں تو بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن نہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دماغ، ان کا خیال، ان کی نگاہ تو کہیں اور ہے، کسی اور چیز پر ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہ سن رہے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، کچھ لوگوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آپ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن وہ بھی آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اب تو وہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اب وہ آنکھیں کام کی نہیں ہیں۔ خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو مشرکوں کی طرف سے اور جاہلوں کی طرف سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فرمایا کہ آپ یعنی اپنے حسن اخلاق کی جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، جو آپ کی تعریف بیان کی ہے، جو آپ کو تعلیم دی ہے، اور آپ کے واسطے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھی یعنی ایک طریقہ کار، اصول اور اخلاقیات پر مبنی ہو۔ اگرچہ ہم اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو بڑے بڑے مشرکوں کو، کافروں کو، ان کے جہل کو، ان کی طرف سے دی ہوئی تکلیفوں کو بڑے تحمل سے برداشت کرتے ہیں، اور ان کو محبت کا سبق بھی دیتے ہیں، اور ان کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، ان کو پیار سے بٹھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ان کے گالیوں کے جواب میں دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غم تو ہوتا تھا نا، رنج تو ہوتا تھا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ چھوڑیں ان کی باتوں کو، درگزر سے کام لیں، چھوڑیں، آپ عفو اختیار کیجئے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے رکھا کہ آپ مشرکوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ آپ نے مکے میں 10 سال تک ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور ان کے بارے میں سختی کرنے کا کوئی بھی حکم نہیں دیا، بدلہ لینے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ بسا اوقات آپ فرماتے صحابہ کرام سے کہ ایمان کو چھپا لو، ٹھیک ہے، اعلان مت کرو، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا اصبر اصبر فصبر فصبر وصبر، یہی مطلب صبر سے کام لیجیے، سو آپ صبر کیجیے، سو آپ صبر کیجیے۔ اور امام مجاہد نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، جو تابعی بزرگ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد خاص ہیں، وہ اور کئی بھی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی ہے کہ تجسس نہ کرو لوگوں کا، اور لوگوں کے اخلاق و اعمال کے بارے میں یعنی درگزر سے کام لو، ٹھیک ہے، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے اور اعمال میں گڑبڑی ہے تو درگزر سے کام لو، دعا کرو، نصیحت کرو، ٹھیک ہے، سمجھانے کی کوشش کرو۔ اور ہشام بن عروہ جو ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے عادات و اطوار کے بارے میں عفو اختیار کریں، درگزر کریں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کے اخلاق میں سے آپ عفو کو اختیار کر لیں۔ بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر 4643، حدیث نمبر ہے 4644۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بات سکھائی ہے۔ یہ وہی ہشام ہے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ معاف کرنا اختیار کیجیے، معافی اختیار کیجیے، اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہی سیم بات جو ہے دوسری حدیث میں بھی یہاں ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تو اصل میں سیکھنا تو مجھے اور آپ کو ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان، تو یہ بیان جو کچھ بھی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں اور آپ یہ کام اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اخلاق والا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بالعرف ہے نا بنا۔ یہ دیکھیے غور کیجیے، یہ اصل میں ہے صیغہ کیا ہے۔ صیغہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، عرفہ یعرفو، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، مصدر بمعنی معروف، وہ بات جس کا اچھا ہونا فطرت انسانی پہچانتی ہے اور شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ یعنی درگزر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، بلکہ عفو درگزر کا تعلق کیا ہے، حسن اخلاق سے ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور آج ہم میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اسی لیے ہو کیا رہا ہے کہ ایک بہن دوسرے بہن سے لڑ رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، خالہ ماموں چچا پھپھی، کوئی رشتے کی پہچان نہیں، نہ کوئی چھوٹا رہ گیا، نہ کوئی بڑا رہ گیا، نہ کوئی ادب رہ گیا، نہ کوئی شفقت رہ گئی، نہ کوئی احترام، کچھ بھی نہیں۔ بس کیا ہے، بس اپنی مرضی، میری مرضی میرا دین ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشوں کو لوگوں نے الہ بنا لیا،
افرائیتم من اتخذ الہہ ہواہ، لوگوں نے ہوا کو الہ بنا لیا، خواہشوں کو الہ بنا لیا، جو جی چاہ رہا ہے کر رہے ہیں۔ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ لوگوں کو اپنے عیوب، اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہیں، برا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ہر صورت میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں، لوگوں کے حال اور احوال دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے عمل دیکھیں، تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ برا کام کر کر کے اور اپنی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ انسان سوچ پہ پڑ جاتا ہے، یار کہ جو میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو میں نے اس کی زبان کے الفاظ سنے ہیں، کیا میرے کانوں نے غلط سنا ہے کیا؟ اتنی گندی بات کر کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں یار میں تو گندی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو اچھی ہی بات کرتا ہوں، میں تو گندی بات کرتی ہی نہیں ہوں، میں تو غلط بات کرتی ہی نہیں ہوں، میں تو اچھی ہی بات کرتی ہوں۔ مطلب آپ کی عقل سوچ پہ پڑ جائے کہ کیا میرے کانوں نے جو سنا وہ کیا تھا، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کیا تھا۔ یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اتنا زیادہ کہنا چاہیے خوش فہمی ہو گئی کہ اپنے غلط کو غلط سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو حیرانی و پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال سمجھدار لوگوں کو، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، عقل و شعور ہے، ان کو حکم یہی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَأَعْرِضْ، مجھے اور آپ کو حکم یہی ہے کہ اگر تھوڑی بہت بھی اگر ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، اور اگر سمجھ نہیں ہے تو اللہ ہمیں سمجھ دے، دعا کریں کہ ظاہر انسان شک میں پڑ جاتا ہے، دوسرے کو جب دیکھتا ہے نا کہ اس کے اندر عیب ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھ رہا ہے، تو کبھی کبھی انسان سوچ اور تجسس میں ضرور پڑتا ہے کہ شاید یار میرے اندر بھی تو ایسا نہیں کہیں کہ اسی طرح کا معاملہ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ میں کسی کے ساتھ برا تو نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ اصلاح احوال ہو، میری کوشش ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کروں، لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہو، میرا نیچر بھی بہت برا ہو۔ کبھی کبھی انسان سوچ پہ پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں صلہ رحمی کی اور نیکیوں کی، قرآن پر عمل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلنے کی، صحابہ کرام کے فہم کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر وہ ضد پر اڑ کر مخالفانہ رویہ اختیار کریں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کسی بھی طور پر، دنیاوی معاملات میں یا اخروی معاملات میں، اور بے فائدہ آپ سے تکرار کریں، تو بجائے الجھنے کے آپ خاموشی اختیار کریں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اس خاموشی کی کوئی آپ ان کو آپ معنی پہنائیں، وہ کہیں کہ ہاں یہ بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ غلط ہے، اسی لیے تو خاموش ہے۔ دیکھو جواب اس لیے نہیں دے رہا، یہ خاموش کیوں ہے؟ اس لیے خاموش ہے، غلط ہے نا، جواب اس کے پاس جواب ہوتا تو جواب دیتا نا، بولنے کے لائق منہ کہاں ہے، کس منہ سے بولے گا؟ تو اس طرح سے لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط معنی پہنائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اس سے ان کے رویے میں ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے سوچے کہ یار میں نے اتنا برا کیا تو پھر بھی یہ خاموش رہا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ 4 لوگ ہوں تو ایک ہو سکتا ہے اس میں بدل ہی جائے آپ کے رویے سے، اور 3 ہو سکتا ہے اور مزید بدک جائیں، مزید دلیر ہو جائیں کہ یہ تو چپ رہتا ہے نا، تو اور سناؤ اور سناؤ، یہ تو جواب دیتا ہی نہیں نا، اس کو میں تو جھوٹا بھی کہہ دیتا ہوں تو یہ چپ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جھوٹا ہے جبھی تو چپ رہتا ہے نا۔ تو کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے سب کو معلوم ہوگا، سب کی فیملیز ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، ٹھیک ہے، ڈالتا ہی رہتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے، تو قرآن میں 3 مقامات پر معروف کا حکم دینے، درگزر کرنے، بہترین طریقے سے جواب دینے اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 مقامات ہیں، ایک پچھلی آیت میں، دوسرا سورہ مومنون میں، ٹھیک ہے، اور تیسری جگہ ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ ایک ٹاپک ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور حامیم سجدہ میں اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن بھی متاثر ہو کر دلی دوست کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ولی حمیم فرمایا وہاں پر، ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ دفع کرو برائی کو کس سے؟ بھلائی کے ساتھ، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، دلی دوست بن جائے گا۔ مگر شیطان پر احسان کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ شیطان کے ساتھ آپ کتنی نیکی کریں گے لیکن پھر بھی وہ ہے تو شیطان،
اب وہ شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان تو ہے ہی شیطان، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. اس کے ساتھ آپ اس کو چائے بھی پلائیں، اگر انسانی شکل میں آ جائے، آپ اس کو مٹھائی بھی کھلائیں، آپ اس کو نرم گرم اچھا سا بستر بھی دیں، اس کے آپ ہر سہولت کا خیال رکھیں، آپ اس کے ساتھ جتنا چاہیں نیکی اور نیک سلوک کریں، لیکن وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا. اگر انسانوں بھی اسی نیچر کے لوگ ہوں گے نا تو وہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکیں گے. ویسے کہا جاتا ہے دل بدستاور کی حج اکبر است، کہ دل کو خوش کر دینا یعنی حج اکبر کی طرح ہے. جیسے کہ آپ نے حج اکبر کر لیا کسی کو دل، لیکن وہ دل ملتے نہیں ہیں کہ کہاں ہے وہ دل کہ جن کو خوش کر دیا جائے، کیونکہ خوش ہوتے ہی نہیں نا کسی صورت میں. وہ ہر موقع پر انسان وہ کیا کرتے ہیں، برائی پہ اکساتے ہیں، اس کو برا اور تکلیف اور اذیت دیتے ہی رہتے ہیں. برا کرنے میں کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، غصہ دلاتے ہی رہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یا میں کوئی شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ شیطانی حملے کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. شیطان سے کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ اس لیے تینوں آیات میں حکم دیا کہ اگر معلوم ہو کہ شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے، غصے پر اکسا رہا ہے اور جواب دینے پہ مجبور کر رہا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. اس پناہ کے سامنے شیطان بے بس ہے. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6115. بیان کرنے والے سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا اور ہم بھی وہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے دی، یعنی گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی اس نے کہا لست بے مجنون، کہ میں مجنون نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، یعنی میں سن رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ظاہر ہے کہوں گا، یہ بات جو آپ نے کہی ہے وہ کہوں گا، اعوذ باللہ پڑھوں گا. تو یعنی اللہ کی پناہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، پناہ دیتا ہے اپنی. جب اللہ کی پناہ مل جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، انسان بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے ہمیں اس قدر غصہ آ جائے جو ہمیں جاہلوں سے ملا دے اور جاہلوں کے ساتھ کنارہ کشی کرنے سے روک دے اور انتقام لینے پر آمادہ کرے کہ میں بھی جاہلوں والی حرکتیں کرنے لگ جاؤں، تو اس کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، پناہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ ملتی ہے. اور جب وہ بچا لے تو پھر انسان بچ جاتا ہے، اور جب تک پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت نہ آئے، پناہ نہ آئے، تو پھر انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے ساتھ تو شیطان لگا ہے، اور شیطان اتنا زیادہ لگا ہے کہ بسا اوقات انسان خود ہی شیطان بن جاتا ہے. انہو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا، بہت کچھ سننے والا، سب کچھ سننے والا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا والی ہے، جو ہمارا ملجا و ماوا ہے، وہ جاہل کی جہالت کو بھی سنتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے آپ اللہ کی جو پناہ مانگتے ہیں وہ اسے بھی سنتا ہے. اس کے علاوہ ساری مخلوق کے دیگر کلام کو بھی وہ سنتا ہے اور کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ آپ سے کس طرح دور ہوگا، اور مخلوق کے دیگر تمام امور کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کے کام کو بنائیں گے، کس طرح سے آپ کے کاموں کو سنواریں گے، کس طرح سے آپ کو مشکلوں سے نکالیں گے. کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا تو ایک امتحان گاہ بہرحال ہے. بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن یہ معاملات تو دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہوتے رہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث شریف آپ کو مزید سناؤں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے، معائنہ کہتے ہیں ان کو، انہوں نے اجازت طلب کی
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم تم ہمیں نہ زیادہ عطیے دیتے ہو اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، آپ ناراض ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے اس بات پر سرزنش کا حکم دینے کا ارادہ کیا۔ تو جنہوں نے اجازت طلب کی تھی، جن کی اجازت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی تھی، وہ آئے تھے اور اس طرح کی باتیں کی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس آیت مبارکہ کی طرف غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس وقت اس نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے کے فوراً بعد ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھے، فوراً خاموشی اختیار کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس ٹھہر جانے والے تھے، بالکل اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، بس حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا، وہاں پہ ٹھہر گئے، رک گئے، جو حکم ہے بس انف۔ یہ حدیث شریف اگر آپ پڑھنا چاہیں بخاری شریف میں تو 4642 پہ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے وہاں پہ۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمارے لیے 3 سبق ہم ملے ہیں، 3 سبق کیا ہیں؟ غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ نمبر 1 یہ کہ جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہو تو اور آپ کے پاس آ جائے، آپ سے عذر پیش کرے، معذرت کرے کہ بھائی معاف کر دیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کمال فراخ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے، آپ کس کا طریقہ اختیار کریں گے؟ نبیوں کا، یوسف علیہ السلام کا، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں اور فراخ دلی کے ساتھ اس کو معاف کر دیں، اور بدلہ لینے، انتقام لینے پر اصرار نہ کریں کہ نہیں جناب مجھے تو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اب اس نے معافی مانگ لی ہے، معاف کر دیجئے۔ ایک چیز اس میں یہ بھی سبق ہے۔ دوسرا ایک اور سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے کا میں اور آپ لوگوں کو حکم دیتے ہی رہیں، بتاتے ہی رہیں ان کو کہ آج نہیں تو کل میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہماری بات اتار دے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، جاہل ان دا سینس کہ ظاہر ناسمجھ لوگ، ان پڑھ لوگ، اور ایسے علاقوں کے لوگ جہاں پر ظاہر ان کو دینی ماحول نہیں ملا، ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دستگیری حاصل کیجئے۔ ان آیات سے ہمیں بہت سارے سبق تو ملتے ہی ہیں، لیکن ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر حال میں اپنے رب سے ہی امیدیں لگائے رکھیں، کسی سے امید نہ لگائیں۔ ایک وہ ایسی ذات ہے جو آپ کو ہر وقت سہارا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتے ہیں، ہماری ہر التجا کو بھی جانتے ہیں، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچاتے بھی ہیں اور بچائیں گے بھی، ہمارے دشمنوں کو بھی جانتے ہیں، دشمن ہمارے ساتھ کیسے کیسے فریب کر رہے ہیں، کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم سب کو ان کے مکر و فریب سے بچا کر، محفوظ کر کے ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ ایسے حالات جب ہم پر ہوں تو ہم کیا کریں؟ اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ اور متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ متقی لوگ اگر کوئی ان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، راہ حق سے ان کو بھٹکانے لگتا ہے اور شیطان ان کو فریب میں گرفتار کرنے لگتا ہے، تو فوراً ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں کہ وہی ہمارا مرجع، وہی ہمارا ماوا ہے، وہی ہمارا کام بنائے گا۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہیں، پھر استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مالک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شکوک و شبہات، تمام طرح کی جو اندر کی الجھنیں ہیں،
ان کی گرد کو دور کر دیتے ہیں، وہ گرد چھٹ جاتی ہے، غفلت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، کافور ہو جاتی ہے، اور شیطان کا جو دام فریب ہے، دام ہم رنگ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو، مومن بندیوں کو خطروں سے آسانی کے ساتھ بخیریت گزار کر پار لگا دیتے ہیں۔ ینزغن کا نزغن جو ہے، اگر آپ اس کا معنی آسان طور پر لیں تو انگلیوں کے جو پور نہیں ہوتے، انگلیوں کے پوروں سے کسی کو گدگدانا بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی کو برائی پر اکسانا اور کسی گناہ پر آمادہ کرنا بھی ہے۔ تو شیطان یہی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اکساتا ہے، ہاں کرو نا، یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، اس نے ایسا کیا، بہت ساری آپ کو برائیاں، اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے اس کی برائیاں 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 آپ کو ایسے لا کے پیش کرے گا کہ بسرے بس۔ یہ انسانی فطرت میں بھی ہے کہ کسی سے خوش ہو جائے تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ناراض ہو جائے تو زمین میں ان کو دبا دیتا ہے، پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ ہوش و گوش سے کام لے، اور اس کو اس بات کو بھی پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں قرآن کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، پھر ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وابستہ رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی کہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا اشعار، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کسی سے ناراضگی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بہت سے لوگ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، بہت دشمنی کرتے ہیں، بہت دشمنی کرتے ہیں، تو ان سے بدلہ لینے کی بھی بہرحال اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہمیں مدد دے اور ہم سب کو مسلمان بنائے۔ اگر مسلمان ہیں تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ بڑے اگر ہمارے ہیں تو ہم ان پر کیا کریں گے؟ ادب محبت کا لحاظ رکھیں گے۔ چھوٹے ہیں تو کیا کریں گے؟ محبت و شفقت رحمت کا لحاظ رکھیں گے کہ ہمارے چھوٹے ہیں، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ اپنے بڑوں کا بھی اپنے چھوٹوں کا ہر صورت میں احترام لازم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے کاموں کو بنائے، اور بغیر اللہ کی مدد کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم کچھ بھی ہیں بھی نہیں۔ ہماری طاقت کی کیا وقت ہے؟ آپ دیکھیں زبان بول رہی ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ بولنے سے بھی اس کو عاجز کر دے، بول بھی نہیں سکتی۔ کتنے بیمار ایسے پڑے ہیں بولنا چاہتے ہیں بول نہیں سکتے، پہلے اچھی خاصی ان کی زبانیں چلتی تھیں۔ بہت کچھ ہے ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن شیطان سوچنے نہیں دیتا۔ بہرحال آپ سوچیں ضرور، قرآن پڑھیں تو اپنا سبق حاصل ضرور کریں، اور بے شک جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دربدر نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو جانتے ہیں، سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم اور فضل کرے، خوب دعائیں کیا کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، خوب وظائف پڑھا کریں، فضول باتوں سے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جتنا بچا سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ برکات آپ کے دامن کو بھر دیں گی۔